السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام میرا مشاہدے میں حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم جہادیدہ شخصیت کو بلاتے ہیں جن کا نام جو ہے وہ عدنان مرزا ہے۔ عربی دنیا سے بھی پوری طرح واقف ہیں اور جو ہے یورپی یونین سے لے کر پورے مغربی دنیا سے بھی واقف ہیں۔ امریکہ میں آپ نے قیام کیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سوالات ہمارے کچھ اس طرح کے ہیں آپ سے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ سے جو سوال ہمارے رہتے ہیں وہ ایک احتساب کی نظر ہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان پاکستانی کی حیثیت سے ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کہاں غلطیاں کیں، کہاں اچھائی ہم کر پائیں، دنیا کو ہم کچھ دے پائے ہیں، یہ سوالات ہمارے رہتے ہیں۔ آج ہمیں فکر یہ ہے کہ مغربی دنیا میں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، یورپی یونین اور برطانیہ بھی شامل ہے اور دوسرے اقوام بھی وہاں کے شامل ہیں، وہ ہمیں تحقیر کی نظر سے، حقیر نظر سے دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم میں کچھ خوبیاں ہی نہیں ہیں۔ تو ایسا بھی کچھ ہوتا نہیں ہے کہ کسی قوم میں خوبیاں نہیں ہوں، شاید انہیں نظر نہیں آتی یا ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، ہم یہ بتا نہیں سکے کہ کچھ ہم میں بھی خوبیاں ہیں۔ ایک نظر پیار کی ادھر بھی اور غور بھی کر لیا کریں۔ تو ویسے ہمیں احتساب کے طور پر ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ کہاں ہم اتنے کمزور ہیں، کہاں جو ہے ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکے اب دنیا کے سامنے۔ ہمارے پاس تو قرآن کریم جیسی کوڈ آف ایتھکس ہے اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے، انہوں نے پریکٹیکلی ایکسرسائز کر کے بتایا ہے، سمجھایا ہے، دنیا اس سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے، اس کا اعتراف کرے نہ کریں، لیکن ہمیں یہ ضرور اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی، ہم نے کیا غلطی کی، یہی ہمارا سوال ہے۔ جی ہاں، جو آپ نے سوال جس اس بیک گراؤنڈ کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ویسٹ کے اندر اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ سے، تو وہ اپنے آپ کو جو نیریٹو ان کا بلڈ ہوتا ہے، اخلاقی اقدار کی بات جی اس میں یہ کہ وہ ہم جو ہے، ہم کسی بھی قوم سے جو ہے نا، ہم اپنا مورلز جو ہے نا وہ ہمارے ہائی ہوتے ہیں، یعنی ہم ہائی مورل گراؤنڈ پہ آ کے کسی سے بات کرتے ہیں، تو یہ ان کا چیلنج ہے۔ اور یہ ان کا چیلنج یہ ہے کہ ہم لوگ بہت مورلی بڑا ہائی ہیں۔ جی ہمارا مورل بہت ہائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، شاید یعنی غلطی کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہی ہے، ان کا خیال یہ ہے، اور خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، جی، لیکن وہ نیریٹو بھی اسی طرح سے بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل پالیٹکس کی جب بات آتی ہے کہ جب بھی ان کے ممالک میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس کو جب ایک جو پکچر جو آپٹکس ہوتے ہیں اس کے بہت ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں جس سے جو ہے نا ہم کسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے یا کسی دوسری کنٹری سے ہمارا مورل جو ہے نا اس سے نیچے آئے، تو مورل کو اپنے بہت اوپر رکھتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر بھی جو ہمیں قرآن پاک سے جو تعلیمات ملتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے قرآن پاک میں، اس میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ انجوائنگ گڈ اور فوربڈنگ ایول والی جو بات ہے نا، تو یہ ویسٹ نے یہ ٹھیکہ بیسکلی اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈوز ڈونٹس الگ ہے ہمارے۔ جی تو وہ جو سنت ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو میری سنت پہ عمل جو میرے احکامات پہ عمل کرتا ہے، میں اس کو سکسیس دوں گا۔ آسان زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انسانوں کی عقل پر اتنا نہیں رکھتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تو بنا بنایا ہے، ہم اس کو فالوور ہیں اس کے، اور اسی کے مطابق ہمارے اخلاق بھی ہے، ہمارا کردار بھی ہے، ہماری اسوہ بھی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے یہ تو اب یہ تو ہمارا طے شدہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ طے شدہ کیسے؟ فلیکچویٹڈ دنیا، ہر چیز بدلتا ہوا انسان ہے، جدید دور میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا رکھا ہے انہوں نے۔ یہ مسئلہ ہے، اٹھا رکھا ہے، لیکن اگر آپ ان کو بھی دیکھیں، وہ اتنے ٹرائلز اینڈ ایرر کے بعد بھی اسی چیز پہ ایگری ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں۔ جی اس کی کوئی مثال دیجیے آپ۔
اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے اگر حق و باطل کے اندر اگر آپ نے کچھ آپ کے سامنے ہوئی تو آپ اگر دل سے روکیں سب سے کم اس کا ایمان کا تقاضا ہے. پھر اگر آپ بول سکتے ہیں تو آپ کو بولنا چاہیے اس کے خلاف, یا اگر آپ ہاتھ سے روکنا چاہیں آپ اس کو ہاتھ سے 3 درجے. جی. تو یہ 3 لیولز ہیں نا, وہ ہر چیز میں یہ لوگ آگے ہیں. اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو آرگیومنٹ ہوتے ہیں کہیں پہ بھی دنیا کے اندر کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں یہ اس میں آگے بول رہے ہوتے ہیں, آبجیکٹ کر رہے ہوتے, اپنی آبجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے ممالک میں بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو آبجیکٹ کرنے والے کم ہوتے ہیں. یہ ہیپوکریسی نہیں ہے کہ یہ ایک طرف تو جو ہے آپ اتنی اخلاقی باتیں کر رہے ہیں اور دنیا کو اپنے فریم فارمیٹ میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کی زندگی کو بدل کرنے کے لیے آپ نے بالکل ایک ہنگامہ برپا کرا ہے, جنگیں آپ نے کر دیے, اور اندر سے جو ہے وہ آپ اپنے لیے الگ رکھتے ہیں اور دوسری اقوام کے لیے الگ رکھتے ہیں, اور بات انسانیت کی کرتے ہیں, انسان کی کرتے ہیں. جی بالکل ہپوکریسی ہے, اور بات ساری ہے کہ آپ ان کو اپوز کرنے کے لیے جو آرگیومنٹ لے کے آتے ہیں اس کو بھی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز جیسے فورم کے اندر جو بھی انٹرنیشنل فورمز ہوتے ہیں جہاں پہ اگر وہاں پہ آپ اسٹرانگلی ان کے خلاف لے کے نہیں آتے اور آپ کو جب ووٹنگ ہوتی ہے اس میں بہت کم لوگ آپ کا سپورٹ کریں گے تو پھر بھی وہ آرگیومنٹ جیت جاتے ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ان کے خلاف بھی کوئی چیز کی تو کوئی وہی ان کے پاس ویٹو پاور ہے. جب رشیا اور چائنا ان کو اپوز کرتے ہیں ان کے پاس بھی ویٹو پاورز ہوتی ہیں. تو وہ یہ ایک کلیش چل رہا ہے جس کو ریزالو کرنے کے لیے آئندہ دنوں میں کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا. عدنان مرزا صاحب سوال یہی ہے کہ دیکھیں ان کے پاس پلیٹ فارم ہے, وہ یونائٹڈ نیشن ہے, اس کا ہیڈ کوارٹر بھی کہاں ہوگا, یہ ساری چیزیں ان کے قبضے میں ہیں. اب ہمارے پاس ہم جو ہے گلی محلے میں تو تبلیغ کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو تو سمجھاتے رہتے ہیں, اخلاق سکھاتے رہتے ہیں, قرآن کی تعلیم دیتے رہتے ہیں, لیکن اس محاذ پہ ہمارا پلیٹ فارم کیوں نہیں کہ ہم اپنے دین اور مذہب کی بات, اپنے ایتھکس کے لیولز ہم بتا سکیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے اور ہم ایک منظم قوم ہے, ہمارے پاس ہر چیز کا جواب ہے, ہم زندگی حیات کوڈ آف ایتھکس رکھتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہمارے پاس. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, ہم صرف سیاسی پلیٹ فارم رکھتے ہیں. ہمارے پاس یہ سب چیزیں لیکن ہم ان کو اپلائی تو نہیں کر رہے. نہیں, یہ تو ہم تو الگ الگ ہے نا, ہم تو ڈسبرس ہیں. بالکل, ہم تو پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں آپ سے. دیکھیں پلیٹ فارم بھی اگر آپ کے پاس آپ کہتے ہیں OIC آپ کے پاس ہے, وہ ایسے تو سیاسی ہیں, وہ تو جھگڑوں کو نمٹانے کی چیز ہے. بیسکلی ہمیں بتایا تو صحیح ہم کون سی قوم ہے, ہمارے پاس کیا کچھ ہے, ہمیں انریچ وہ ہے, مینٹلی ہم انریچ ہیں, ہم کریکٹر کے انریچ ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا جو بھی ممالک ہم کلیکٹیولی جو مسلمان نیشنز ہیں جو OIC کے ممبرز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں ان کی لیڈرشپ کہاں جا رہی ہے, اور ان کی عوام کو بھی آپ دیکھ لیں. جو ہمارے کوڈ آف ایتھکس ہیں اور جن چیزوں کی بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہم لوگ اپنی ریئل لائف میں اپلائی نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اپنے اسکولز میں کہ آپ نے جو ہے نا آگے جا کے ماڈل ایک سٹیزن بننا ہے, آنیسٹی دکھانی ہے, سچ بولنا ہے, لیکن جب وہ اس سوسائٹی میں آتے ہیں تو ان کو کوئی بھی پازیٹیو ری انفورسمنٹ نہیں ملتی ہے, نیگیٹو ہر جگہ جھوٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں آپ کو ایک فنکشننگ مسلمان بنا ہی نہیں سکتا اس سچویشن میں. آپ وہی چیز کرتے ہیں نا جو آپ پریکٹس کرنے میں آپ کو آسانی, جو آپ کو کچھ فائدہ ہو نظر آ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے. اب ہم چلانا چاہتے ہیں, سچائی کو چلانا چاہتے ہیں, سچائی کا سکہ چل ہی نہیں رہا دنیا میں. نہیں, سچائی کا سکہ چلتا ہے, ہمارے چل نہیں پا رہا نا اس ماحول میں. جی, اس ماحول میں نہیں چل پا رہا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہماری کمزوری ہے اس میں کہ ہم اس چیز کو جتنی بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس کے باوجود جو ہے نا ہمیں اپنے سٹینس پہ فرم رہنا چاہیے, اور جو ہم رہتے نہیں ہیں, کمپرومائزڈ ہیں ہمارے لوگ. اس پہ میں چاہ رہا ہوں, ایک ثانوی سوال ہے, سیکنڈری کوسچن ہے کہ دیکھیں جیسے ہم نے پولیٹکس میں جو ہے وہ بہت ساری جو ہے نا کام کیے ہوئے بھی ہیں, جواب بھی دے رہے ہیں. ہمارے پاس ایک مذہبی لیول پر ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو ہم بتا سکیں, ٹرانسلیٹ کر سکیں, ان کو بتا سکیں کہ یار یہ قوم ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نام بتا دیں, آپ OIC کا نام لے رہے ہیں, آرگنائزیشن ہے, وہ تو اپنے بنیادی جو جغرافیہ حدود کی جو ہے اس کی بھی حفاظت کے لیے ہمیں کوئی مدد نہیں دیتی. بالکل, لیکن آپ دیکھیں مسئلہ جو اس وقت ہے ود ان دا OIC کی بھی کنٹریز میں,
ہمارے یہاں بہت سارے ڈفرینسز ہیں، چاہے وہ پالیٹکس کے اوپر ہو، نیچر اس کی جیوگرافیکل نیچر ہو، لیکن یہ ڈفرینسز ریزالو ہو نہیں پاتے کیونکہ ہم لوگ اس چیز پہ ایگری نہیں ہوتے کہ ہمارا کون کس آرگنائزیشن کو یا کس انسٹیٹیوشن کو ہم وہ اتھارٹی کہ وہ ہمارے میں ڈیسائیڈ کرے کہ یہ چیز صحیح ہے اور اس کو ہم مانیں کلیکٹیولی۔ بات تو یہی آ جاتی ہے کہ ہر انسان کی یا ہر لیڈر کی ایگوز آ جاتی ہیں یا اپنے پرسنل انٹرسٹ آ جاتے ہیں، تو ہم ایز اے نیشن، ایز اے مسلم نیشن اپنے انٹرسٹ کو پرسو نہیں کر رہے ہیں، ہم انڈیویجولی نیشن کے طور پہ پرسنل انٹرسٹ جہاں پہ آ جاتے ہیں ان کو پرسو کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ اگر ہم ایک مسلمان ریجن میں رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں مسلمان ملک ہے، تو ہم وی شوڈ ایکٹ لائک گڈ نیبرز، جس طرح سے ان کا حق ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ ہم آپس میں اگر الجیریا موراکو ہے یا ایجپٹ کے ساتھ سودان ہے یا سیریا کے ساتھ سعودیہ ہے، ان سب کی آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ اگر ہماری کوئی ڈفرینسز ہیں، ہمیں ایک اچھے پلیٹ فارم پہ یا بیلنس پلیٹ فارم پہ آ کے جو ہے نا اس چیز کو ریزالو کرنا چاہیے، جس پہ ہم دونوں یعنی دونوں پارٹیز کا اتفاق ہو کہ بھئی یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں ایک مسلمان کی حیثیت سے تو یہ ضروری ہے، اب ہمیں یہ حاصل ہے، یہ ایج حاصل ہے یہ کہ ہماری تعلیم ہے، بنیادی تعلیم اسلامی تعلیمات میں ہے کہ وہ جو ہے غیر مسلم وہ اس کو کافر نام دے دیں، کچھ نام دے دیں، وہ اس کو غلط سمجھیں، اس کو غیر مسلم کی مدد بھی اتنی ہی ہمارے یہاں فرض ہے جتنی کہ مسلمان کی مدد کرنا فرض ہے، بے شک بنیادی طور پر تو یہ بات ہے۔ اچھا یہ ہے کہ احترام کی ایک الگ فضا ہوتی ہے، وہ جو ہے المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ہمارے دشمن ہیں، انسان ہیں جو نا ہمارے رحمت للعالمین ہیں ہمارے، تو ہم تو پڑوسی کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بتا نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارا دل کتنا شفاف ہے اور کتنا جو ہے ہمارا ضمیر جو ہے روشن ہے، اس میں ہم پیچھے رہ گئے شاید۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب یہ پچھلے تقریباً 10-15 سال میں جب مڈل ایسٹ کے اندر یہ اپ رائزنگس ہوئیں تو بہت سارے ریفیوجیز نکلے، سیریا سے بہت سارے ریفیوجیز نکلے، یہ بہت سارے ریفیوجیز یورپ میں گئے، ٹھیک ہے۔ امریکہ سے لوگوں کو امریکن گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ جب افغانستان سے لوگ جا رہے ہیں تو آپ ان کو پناہ دیں۔ مسلمان کوئی کنٹری آپ مجھے بتائیں جو پیریفری کے علاوہ کسی مسلمان جو ملک ہیں جو آپ کہہ لیں کہ ترقی یافتہ ہیں، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، انہوں نے کسی کو پناہ دی؟ ریفیوجیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں۔ جی بالکل، اور یہ میں مسلمان ریفیوجیز کی بات کرتا ہوں، ہمارے مجھے آپ تو ریفیوجیز کی بات کرتے ہیں، اگر وہ روزگار لینے جائیں وہاں اور جو 30 سال اپنے کنزیوم کرتے ہیں وہ لگا دیں ان کی خدمت میں، ان کی ترقی میں، اس کو اپنا سٹیزن نہیں بناتے، باشندہ نہیں بناتے، بالکل نہیں بناتے، نہ سٹیزن نہ کوئی پریویلیج بھی نہیں دیتے، پریویلیج نہیں کوئی۔ اور یہی چیزیں اگر آپ کسی نان مسلم کنٹری میں جائیں کہ آپ اوپن کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک قوم کو ایک مورل ہائی گراؤنڈ دیتی ہیں۔ ہم کوئی سی بھی ملک میں، پورے اتنے سارے مسلمان ملک ہیں ماشاء اللہ سے، ہمارے پاس موراکو سے موریشیا کا پورا ایریا، ان کو حق پہنچتا ہے نا کہ آپ بتائیں، اگر آپ تو اپنے آپ کو تو دیکھیں، سارے جب آپ کو مشکل ہوتی ہے تو بارڈر ہمارے کھل جائیں، بالکل، اور جو ہے اگر آپ کا کوئی ذہین آدمی اگر آنا چاہے تو ہم کیوں روکیں؟ ہم اپنے ذہین آپس میں ٹرانسفر نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں تو ہر وقت اپنے لوگوں سے خطرہ ہے، بالکل، اور وہ جو ہے رسک لینے کے لیے تیار ہیں، بالکل، اور فائدہ بھی وہی اٹھا رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں تو اس میں تو یہ ہو گیا نا کہ ان کو اپنے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے کہ کوئی بھی آ کے ہم اس سے کام لے سکتے ہیں، لیکن کوئی ہماری اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا یہاں پہ۔ اور انہوں نے پروسیس بھی ایسے بنایا کہ مسلمان میئرز بھی بنتے ہیں وہاں پہ، گورنرز بھی بنتے ہیں، اور پرائم منسٹر تک بن رہے ہیں، پرائم منسٹر بن رہے ہیں، انڈیا کا ہے، پرائم منسٹر بنا نا، بالکل بالکل، وہ لوکل تو نہیں ہے نا وہ، نہیں، پھر دیکھیں نا آپ، تو وہ یہ اپرچونیٹی دیتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے کہ ہم اس ویژن کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں اگر ہمارا مسلم بھی جو ہے بنے ہیں اور وہاں بنے، ویسٹ میں بنے، بالکل بن رہے ہیں۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں، یو کے کی پارلیمنٹ میں لوگ ہیں، یو ایس کے اندر کانگریس کے اندر مسلمان ہیں، تو ایسی بات نہیں، وہ لوگ اپرچونیٹی دیتے ہیں۔ وہ ہم پر اعتبار کریں، اپنے چلے مفاد کے لیے اعتبار کریں، آپ اپنے مفاد کے لیے ہم پہ اعتبار نہیں کریں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور یہ المسلم و اخو المسلم کی تعلیم، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں اس میں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ تو صرف آپس میں ممالک میں نہیں، اب
ود ان دا کنٹری ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں پہ اعتبار نہیں کرتے. ان کے پاس سیم پاسپورٹ ہوتا ہے ہمارا, ہم اس پہ اعتبار نہیں کرتے. بہت ساری ایسی مسلمان کنٹریز ہیں جن کے پاسپورٹ میں بھی لیولز ہیں, مسلمان کنٹریز ہیں, لیکن آپ کا اے گریڈ پاسپورٹ ہے, بی گریڈ پاسپورٹ ہے, سی گریڈ پاسپورٹ. وہاں پہ ہمارا نیچے ہی بارڈر لائن پہ آ رہا ہوتا ہے یا باٹم لائن پہ آ رہا ہوتا ہے. ہم تو بالکل باٹم لائن پہ ہی ہیں. تو یہ بہت اور ہم انفارچونیٹ. تو جب ہمارے لوگ عزت نہیں کریں گے اور المسلم کا نعرہ بھی لگائیں گے اور حدیث بھی پڑھیں گے اور ہم تعلیم بھی دیں گے اور ہمارا عمل جو ہے اس کے بالکل برخلاف ہوگا تو دنیا تو کھیلے گی ہم سے. بالکل بالکل, یہ بالکل ہماری عزت کیوں کرے گی جب ہم اپنی عزت نہیں کر پا رہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہی وجہ ہے جو آپ کا سوال ہے, اس کی وجہ بالکل یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر اسلام کے کوڈ آف ایتھکس کو اپلائی نہیں کریں گے, اپنے اندر وہ کوالٹیز نہیں لائیں گے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور جو ویسٹ نے کافی ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد آ کے اپلائی کیے ہیں اپنے اوپر اور اسٹینڈرڈ بنایا, انہی بیس پہ اسٹینڈرڈ بنایا, تو وہ سکسیزفل ہے. اگر آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی کرپشن ہوتی ہے تو وہاں پہ ٹرانسپیرنسی سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. بہت کم ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیول پہ لے جا کے جو ہے نا اس کو پبلکلی ریزالو نہیں کرتے, لیکن یہاں پہ تو نام کی ٹرانسپیرنسی ہے. ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, ویسٹ کے ایئرپورٹ پہ, کسی بھی کنٹری کے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, ہمارے پاس ساتھ تھوڑی اب سختی ہونے لگی تھی, ہمیں برا لگ رہا, ہماری تلاشی لے رہی. اگر ہم اپنے جو ایئرپورٹس پہ, مسلمانوں کے ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو وہ اتنے روڈلی جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. اخلاق تو کہیں دور دور نظر نہیں آتا. ہم تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ وہی بھائی ہے جس پر ہم ناز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے. یہ تو غم ہے ہمارا. بالکل. دیکھیں یہ چیز ایک دن سے اوور نائٹ نہیں ہوئی, اس میں ان کے بھی سائیکالوجی چینج ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں. یہ بات بھی ہے. اس کے بعد سے وہ چینج ہونا شروع ہوئے. تو وہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے جب بھی آپ باہر جاتے ہیں, وہ آپ کا ڈریس دیکھتے ہیں, پھر وہ ایک ان کے دماغ کے اندر پہلے سے بیک مائنڈ بھی بہت جی ہاں بالکل, وہ ایک چل جاتا ہے کہ بھئی اوکے اس سے مجھے اس سائیکلوجیکلی اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. وہ بیسیکلی کنڈیشنڈ ریفلیکس ہوتا ہے آپ کا, وہ آپ لرن کرتے ہیں, ایکسپیرینسز سے لرن کرتے ہیں. اور یہ بالکل بات ہمیں ہر ملک کے اندر ود ان دا کنٹری ہمیں یہ ریزالو کرنا ہے کہ ہم کیسے جو ہے اپنی عوام کو جو ہے ان ایٹیکیٹس یا ان ایتھکس. عدنان مرزا صاحب جی بہت سارے سوالات کیے اور اس کے جواب بھی اب ملے ہمیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں, یہ ہمارا المیہ ہے, اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے جی, ہمارے پروگرام کا. حل اس کا یہی ہے کہ ہمیں ہر انڈیویجول کو اس چیز کو پریکٹس کرنا چاہیے, اسلام کو, جو کوڈ آف ایتھکس ہمیں بتائے جاتے ہیں, مورلی اپرائٹ ہونا چاہیے, آنیسٹی کے ساتھ. جب تک ہم بیسک لیول پہ یہ چیزیں اپنے اندر اپلائی نہیں کریں گے, پھر ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کمیونٹی یا اسٹیٹ. ہم تو لپ سروس سے چلتے ہیں. کیسے ہم پہلے تو ہمارا کردار ہونا چاہیے نا, کوئی نہ کوئی تو لوگ آگے بڑھیں, کوئی تو ذمہ داری لیں. ہماری جو بیچارے مدارس سے نکل کے آتے ہیں ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا, وہ بھی دبک جاتے ہیں کہ یار ہمیں یہاں ہی کے والے نہیں مان رہے. تو وہ اتنی 16-20 سال جو ہے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے شعبے کا آدمی آ کے اس پر حکومت کر رہا ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں آپ کچھ سائنسی تعلیم دیں, کچھ تو کریں, کہیں سے تو ابتدا کریں. ہماری تو انتہا ہمیں حاصل ہے بڑائی کی اور ہماری حالت جو ہے بالکل انتہائی پست ہے. بالکل بالکل. لیکن یہی چیزیں آپ صرف مدرسے کی اس میں نہیں ہے, ہر چیز کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ جب آپ وہاں اتنی طویل تعلیم دی جاتی ہے تو ان کا کئی امپیکٹ تو آنا چاہیے, ان کو مواقع تو ملنا چاہیے. جیسے سائنٹسٹ کا ہوتے ہوئے میڈیکل ڈاکٹرز کو ہوتے ہیں, دوسرے شعبوں میں پوری ان کے مواقع ہوتے ہیں. چلیں اس کے آپ مدرسے کے نام سے شاید لوگ جو ہے وہ الگ اس کو کارنر کر دیتے ہیں, اس کو چھوڑیں اس بحث کو, لیکن کہیں نہ کہیں تو کوئی تو آگے بڑھیں جو پریکٹیکلی جو ہے اس کا اپنا امپیکٹ ڈالے, اثرات ڈالیں. بالکل, یہ انڈیویجول لیول پہ ہی ہوگا. آپ کہیں سے بھی جو دیکھیں, اسلام کے اندر جن لوگوں کے پاس زیادہ تعلیم ہوگی ان کا حساب کتاب بھی تو پہلے ہی ہوگا. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو جو ریلیجس لیڈرس ہیں, اسکالرز ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, اگر ان کا اخلاق, ان کا جو کریڈیبلٹی اس بیس پہ بنے گی کہ وہ ان پرسن وہ انیکٹ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ ایگزامپل تھے, یعنی وہ چلتا پھرتا قرآن تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بیس پہ لوگ ان کے پاس آتے تھے. اگر ہمارے یہاں چاہے کوئی ٹیچر ہو, چاہے وہ کسی مدرسے میں ہو یا کسی اسکول میں ہو, اگر وہ جو چیز پریچ کر رہے ہیں وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں تو بچہ کیا سیکھے گا ان سے؟ تو یہی چیز آپ کے پوری سوسائٹی میں ہوتی ہے. لیڈرشپ کو فالو کیا جاتا ہے
اور لیڈرشپ ہی اگر مورلی ان کا اسٹینڈنگ گراؤنڈ ہائی نہیں ہے تو ہم کیا ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ کیا ان کو فالو کریں گے؟ عدنان مرزا صاحب اور ہم جو بھی کچھ حاصل کلام ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں آئی جو اس بات کا احساس دلاتی، ہمیں روٹین کرتی، ہمیں آگے بڑھاتی. لیڈرشپ ہماری آگے کی تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو لیڈر، لیکن جو نیچے جو چیزیں آتی ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، خانے میں بٹے رہے. پھر آپ نے بھی دیکھا کہ وہ لوگ جب ہمارے لوگ ہمیں قبول نہیں کرتے، اگر یہ المیہ ہے تو وہ دوسرے اگر قبول نہیں کرتے تو اس کا تو جواز بھی بن جاتا ہے کہ شاید آپ نے وہ چیز رکھی نہیں ہے، معیار نہیں رکھے، اخلاق کے معیار نہیں رکھے، آپ کی کچھ ویلیوز نہیں ہیں، بس آپ جو ہے چلے جا رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح. یہ تو باتیں ایسے سوالات ہیں جو قابل غور ہیں، اور جو ہے اس کو سوچنا بحیثیت قوم کے، بحیثیت امہ کے ہمیں سوچنا ہوگا. اور خدا کرے کہ ہمارے لیڈرشپ یہ سوچ یہاں سے شروع کرے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی مسلم، یا بحیثیت پاکستانی جس میں جو غیر مسلم بھی شامل ہے، وہ ہمارے سٹیزنز ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، بلکہ ایکویلنٹ ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں تفریق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قیادت ضرور ہے، چاہیے ہوتی ہے، اور قیادت ہمیں بدنصیبی سے حاصل نہیں ہو پا رہی جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم چلا. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان عدنان مرزا صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، کوئی نہ کوئی سوال ہم عدنان مرزا صاحب کے سامنے رکھیں گے، جواب لیں گے. آپ نے دنیا دیکھی ہے، جہاں دیدہ ہیں، اور ہم ان کی دیدہ وری سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.